ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بلاول و نواب، نہ کوئی حساب رہا نہ کتاب، یہ ہوتا ہے اصلی تے وڈا انقلاب، مل کے لٹو جیے بٹھو۔ یہ لکھنا تھا بلوچستان کے ایک استاد اور ادیب عابد میر کا۔ اس کو جواب دینے کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے صحافی اور لیفٹ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے عامر حسینی کچھ یوں جواب دیتے ہیں کہ ایک ہمارے دانشور ترقی پسند دوست ہیں جنہیں نواب ثناء اللہ زہری کی مسلم لیگ نواز میں شمولیت کے وقت نہ تو کوئی شعر یاد آیا تھا اور نہ ہی انہیں نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے وقت ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز والی بات یاد آئی تھی۔ آج جب وہ نواب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا تو یہ شعر بھی یاد آیا اور اس نے جیے بھٹو کے نعرے کا جواب مل کر لٹو بھی لگا دیا۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو اپنے تئیں دفن کیے بیٹھے دانشور کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ گہرے صدمے کا سبب بنا ہے۔ اس پر دوبارہ عابد میر جواب دیتے ہیں کہ ویسے تو آپ کی وال پہ کامنٹ کر کے آبیل مجھے مار والا کام کروانا ہے کہ ان دنوں جیالہ گیری نے یوتھیا گیری کو بھی مات دی ہوئی ہے۔ وضاحت صرف اتنی دینی تھی کہ اپنی ناواقفیت کا بوجھ کم از کم دوسرے کے کندھے پر نہ ڈالیں۔ زہری کے خلاف صرف فیس بک سٹیٹس نہیں بلکہ ایکسپریس میں کالم تک لکھے۔ جب اس نے نون لیگ کا جھنڈا اٹھایا، جب اسے وزیر اعلیٰ بنایا، تب بھی کالم لکھا تھا راج کرے سردار کوئی نواب، کسی سردار نواب کی دستار ہمارے قلم کی نوک سے چھید ہونے سے نہیں بچی۔ مگر ظاہر ہے جب یہ مہرے نون لیگ میں تھے برے تھے، پی پی کا دوپٹہ پہن کر آب زمزم سے نہا لیے، ان کے سارے گناہ دھل چکے اور اب بلوچستان میں انقلاب کے نقیب یہی ہوں گے۔ جیالوں کے پاس اب ان کے گن گانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کا لیڈر کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ بلاول نے اگر ظالم ترین سردار کو بھی اپنا دوپٹہ پہنایا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ تو آپ کو زہری مبارک ہو، آج سے ثناء اللہ آپ کا ہوا۔ ایک اور بلوچ ادیب ذوالفقار علی زلفی لکھتے ہیں کہ بخدمت جناب بلاول بھٹو زرداری، ہم بلوچ عرصہ دراز سے ایک حقیقی جمہوریت پسند رہنما کے انتظار میں ہیں۔ پہلی دفعہ ہمیں ایک حقیقی جمہوریت پسند رہنما آپ جناب کی عظیم نانا محترم ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں ملا۔ انہوں نے شرپسند بلوچی سرداروں یعنی سردار خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل سے ہماری جان چھڑا کر ہمیں نواب دودہ خان زہری اور جام غلام قادر جیسے انقلابی سرداروں سے نوازا۔ ان انقلابی سرداروں کے ذریعے آپ کے نانا نے ہماری ترقی کی رفتار بڑھا دی۔ آپ کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا احسان بھی ہمارے ناتواں کندھوں پر تاحال بوجھ ہے۔ انہوں نے شرپسند بلوچی سردار نواب اکبر خان بگٹی کی جابر حکومت کا خاتمہ کروا کے ہمیں ایسی آزادی دی جس کا ذائقہ ہم آج تک نہ بھول سکے۔ آپ کے والد محترم جناب آصف علی زرداری کے بھی کیا کہنے، جناب نے تلاش بسیار کے بعد نواب اسلم ریسانی کو ہماری رہنمائی کے لیے چنا۔ نواب اسلم ریسانی نے سالوں تک منفرد انداز سے ہماری رہنمائی کا بار اٹھایا، اس کے لیے ہم آپ کے والد محترم کے تا حیات ممنون رہیں گے۔ اب آپ جناب تشریف لائے ہیں، واللہ فلم مغل اعظم کی انارکلی کا مکالمہ یاد آ رہا ہے۔ میری آنکھوں سے میرے خواب نہ چھینیے شہزادے، آپ کی مستقبل شناس نگاہوں نے نواب ثناء اللہ زہری میں چھپے مستقبل کو بھانپ لیا۔ فلم پی کے میں بھگوان سے ملنے کی خوشی میں جس طرح عامر خان آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے، ہماری حالت اس سے بھی سوا ہے۔ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی دوسرا غم نہ لگے، آپ سے ایک درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست۔ امید ہے شیشہ دل پر بال نہ آئے گا اور نہ ہی حضور کا مزاج بھرم ہوگا۔ ہے تو گستاخی مگر آپ کی عوام دوستی کے پیش نظر ہمت بڑھ گئی ہے۔ گر حضور کو مناسب لگے، ناراض بلوچی سرداروں میں سے محترم ترین سردار جناب یار محمد رند صاحب کو بھی پیپلز پارٹی کی انقلابی صفوں میں شامل کر لیجئے۔ زہری اور رند سرداروں کے ذریعے آپ بہت جلد جبری گمشدگیوں، فوجی چھاونیوں اور 18ویں ترمیم وغیرہ جیسے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے۔ امید ہے سردار یار محمد رند پر آپ بہت جلد نظر کرم فرمائیں گے۔ آپ کی سلطنت لیاری کا پرانا جیالہ، آپ کے نانا کا ادنا پرستار و ان کا ہم نام ذوالفقار علی زلفی جیے بھٹو۔ اس کے جواب میں بھی محمد عامر حسینی لکھتے ہیں کچھ مثالیت پسند بلوچ قوم پرست اور ترقی پسند دانشوروں کا صدمہ اور پی پی پی۔ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بندوق کی نوک پہ نواب زہری اور عبدالقادر بلوچ کو شامل نہیں کیا۔ یہ لوگ خود پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے اور یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک سچے اور پکے بلوچ اور پشتون قوم پرستوں کو اپنے ساتھ حکومت اور اپوزیشن دونوں میں قبول تھے۔ ان کا نواز لیگ میں ہونا محمود خان اچکزئی اور بدنجو کی پارٹی کو قابل قبول تھا اور اختر مینگل بھی ان کے نواز لیگ کے ساتھ ہونے پر معترض نہ تھے۔
آج پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت سے ہمارے کچھ بلوچ دانشوروں کی اہمیت اور رگ ظرافت دونوں پھڑک اٹھی ہیں۔ بلاول بھٹو پہ غصہ نکالنے والے ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کرتے ہیں اور بیچ میں MRD کے دور کو نکال دیتے ہیں جب غوث بخش بزنجو اور شیرباز مزاری جیسے بلوچوں کی قیادت میں دو سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھیں، اور شیرباز مزاری کی جماعت میں تو نیب میں شامل بڑے بڑے پشتون نام بھی شامل تھے۔ وہ بے نظیر بھٹو کو اکبر بگٹی کی حکومت ختم کرنے کا تانا تو دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ بگٹی صاحب تو نواز شریف اور ان کے سلیکٹرز کی مدد سے حکومت پہ براجمان تھے، گویا سلیکٹڈ ہی تھے۔ بگٹی تو بلوچ قوم کے ہیرو تب بنے جب انہوں نے رائلٹی اور اقتدار کے بجائے پوری بلوچ قوم کی آزادی کی بات۔ پاکستان پیپلز پارٹی انقلابی جماعت کبھی نہیں رہی، وہ سوشل ڈیموکریٹک فیڈرل پارلیمانی سیاست کی علمبردار ہے، اور وہ تو کنفیڈریشن تک پہ یقین نہیں رکھتی۔ اب اگر کوئی بلوچ یا پشتون قوم پرست اپنے تئیں پاکستان پیپلز پارٹی کو انقلابی قوم پرست کنفیڈرل یا علیحدگی پسند سیاسی جماعت سمجھ لے، یا کوئی کمیونسٹ اسے لینینسٹ یا موئسٹ گوریلا پارٹی سمجھ بیٹھے، تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے یا اپنی فریب دلی ہے۔ اس میں بلاول یا بلاول کے ماں باپ یا بلاول کے نانا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ناقدین سے حق کے اختلاف کبھی چھینے گی نہیں، اور نہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ تو عدم تشدد کے ساتھ علیحدگی پسندوں کو بھی سیاست کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی اجازت دے اگر اس کے بس میں ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ رواداری اور برداشت بلا شبہ ایک دن میں نہیں سیکھی، اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، اور اس کی پہلی حکومت کے دوران بلوچستان اور KPK میں نیب کی حکومتوں کے ساتھ جو ہوا، اس میں وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ صرف قصور نیب کے عقابوں کا ہی نہیں تھا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں براجمان کچھ عقابوں کا بھی تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہو یا کارکن، انہوں نے اپنی غلطیوں کا خراج اپنے لہو سے ادا کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی یقین ہے کہ آج بھی اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی پارلیمنٹ مکمل خود مختار ہو، تو وفاق پاکستان چل سکتا ہے۔ 18ویں ترمیم نے یہ ممکن کر دکھایا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ سردار، نواب، ریٹائرڈ فوجی افسر، سرمایہ دار، بڑے زمیندار، اشراف پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہوں۔ یہ کئی بار ہوا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تشخص ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ اس کی مرکزی قیادت نے کبھی دھندلا نہیں پڑنے دیا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی طرز سیاست کو پنجاب کے قریشی، گیلانی، حراج، ڈاہے، نون، گردیزی، سید گانا نہیں سکے، اگر اس سیاست کو KPK خوانین اور بلوچستان کے وہ سردار جن کا تذکرہ ہمارے ایک دوست نے بلاول بھٹو کے نام ایک فقاہیہ پوسٹ میں کیا، تو اب بھی کوئی زہری نواب، کوئی رند سردار اس میں شامل ہو کر اس کی عوامی پاپولسٹ سیاست کو بدل نہیں سکے گا۔ پارلیمانی سیاست مسلح، گوریلا اور یہاں تک کہ عدم تشدد پہ مبنی علیحدگی پسند سیاست سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ یہ کھلے یا چھپے مارشل لاؤں ہائبرڈ رجیم کے ادوار میں بھی پارلیمانی راستے سے تبدیلی اور بدلاؤ لانے پہ یقین رکھتی ہے۔ اسے ہو سکتا ہے کھلے مارشل لا کے خلاف الذوالفقار کی طرح کا راستہ اپنانے سے اختلاف ہو، لیکن وہ اس راستے پہ چلنے والے شہیدوں کی قربانی اور غازیوں کی جرات و خلوص کا انکار نہیں کرتی۔ اسے کنفیڈرل، علیحدگی پسند، حقیقی قوم پرستوں اور اسی طرح مارکس لینن واد یا ماؤواد سے جڑے سیاسی کارکنوں کے خلوص پہ اور جدوجہد کی سچائی پہ یقین ہے، لیکن ان کے سیاسی لاہ عمل سے اختلاف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی نواب، کسی ریٹائرڈ فوجی یا کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی پارٹی میں شمولیت کا تانا دینے والوں کو ان کے حق کے اختلاف، تنقید اور یہاں تک کہ مذاق اڑانے کے حق کو سلب کرنے کا شوق نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پشتون قومی تحریک ہو، بلوچ قومی تحریک ہو، سندھی قومی تحریک حقوق ہوں یا حقوق کی تحریک ہو، سرائکی قومی حقوق کی تحریک ہو، جموں و کشمیر کی قومی تحریک ہو یا گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی تحریک ہو، ان سب کی آزادی، اظہار، بنیادی انسانی حقوق کے احترام اور ضمانت کی مانگ کی ہے اور کرتی رہے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جبری گمشدگیاں ہوں، ماورائے عدالت قتل ہوں، دوران سیکیورٹی آپریشن انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، دہشت گردی کے خاتمے کے نام پہ فوجی عدالتوں کا قیام ہو، میڈیا کو کنٹرول کرنے کی پالیسی ہو، اور ان کی قومی سلامتی یا ریاستی مفاد کے نام پہ کبھی اجازت دی نہ دے گی۔ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت بنائے گی تو وہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی مساوات میں ضم نہیں ہوگی۔